وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 92، درس نمبر 510. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا. تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا. اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو.
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 92، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسولوں کے ذمے واضح طور پہ پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ یعنی جو بنیادی بات ہے، دیکھیں انسانیت کو، یعنی انسان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور انسان کی کامیابی کو بھی، انسان ہے کیا اور اس کی کامیابی کا راستہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے جو ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے اور کیوں بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کا تو مقصد بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخروی کامیابی کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی کامیابی کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت میں کامیابی کا راز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار دے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں سامعین اکرام، ہمارا رویہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رویہ نافرمانی کا ہے کہ ہم نہیں مانتے، یعنی عقلی طور پہ، یعنی عملی طور پہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ بس یہ ایک جملہ ہے جو ہمارا سارا کچا چٹا جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ ہمارا کہنا، ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا زبان حال سے یہ، ہم پکار کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بہت بری اور بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری بات ہے، اور آپ کے لیے، آپ کے نقصان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے زبان حال سے یہ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا۔ آج دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو ہم نے جس شرمناک طریقے سے پس پشت ڈال دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے، تو اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی واحذروا، نافرمانی سے بچتے رہو۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے اور اس کو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ اور بالکل واضح اعلان ہے سامعین اکرام جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، یعنی تم نے رخ موڑ لیا، مان کے نہ مانا یا ویسے انکار کر دیا۔ یہ دونوں باتیں سامعین اکرام تھوڑا سا غور کریں، یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ کافر نما ہیں، تو ان کا انجام تو ایک ہی ہے، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو، ہم جیسے منافق جو کلمہ پڑھتے ہیں
لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی یعنی یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ چلو آپ نہیں کر رہے تو توبہ کر لیں اور اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے بندے بن جائیں، لیکن وہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے نا۔ اس بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی بندگی لازمی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے جو رسول بھجوائے ہیں ان کا کام تمہیں ہدایت پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی زبردستی منوانے والے نہیں ہیں۔ تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے رسول کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے یا ایمان قبول نہیں کرتے، حقیقی ایمان؟ تو دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ سن تو رہے ہیں قرآن شریف، لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا ہم سے کتنا تعلق ہے، یعنی ہدایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی میرے رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا، رسول تمہیں بتائے گا، تم مانو یا نہ مانو، اس کا کام پہنچانا ہے۔ اسی طرح رسول کے جو امتی ہیں، جو داعیان الی الحق ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ یعنی بیعت کے سلسلے میں کہ اگر ہم نے ایک آدمی کو رہنما بنا لیا تو بس اتنا کافی ہے، بیعت کر لی وہ ہمارا رہنما بن گیا، بس یہ نام کافی ہے کہ ہم فلاں صاحب کے مرید ہیں اور وہ ہمارے مرشد ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مرشد ہدایت یعنی ہدایت کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے۔ اگر آپ اس سے ہدایت نہیں لے رہے اور آپ اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہتے تو آپ کا اور مرشد کا کوئی تعلق نہ رہا۔ وہ تو دیکھیں مرشد ارشاد کرنے والا آپ کو حکم بتائے گا، لیکن وہ اس وقت جب آپ طالب ہوں، آپ اس کی محفل میں نہ جائیں، آپ اس کی باتیں نہ سنیں، باتیں سن لیں لیکن اس پر یقین کر لیں، یقین نہ کریں، تو اس کا تو یہ صاحب ارشاد کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی پالیسی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، عمل شروع کر دے، جس کا جی چاہے عمل سے انکار کر دے، تو ہم تو انکاری ہیں۔ بہرحال یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ اگلی آیت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، نہیں ہے کوئی گناہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو کچھ وہ کھا پی چکے ہیں، اذا ما اتقوا وآمن، شرط یہ ہے کہ وہ اب تقوی اور تقوی کی روش لے لیں، یعنی تقوی اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، ثم وعمل الصالحات، اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، ثم اتقوا وآمن، پھر تقوی میں آگے بڑھیں اور یقین کر لیں، اور ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ تقوی کی روش مزید بڑھائیں اور مقام احسان تک پہنچ جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر آپ دیکھیں، اور یہ آیت جو ہے گزشتہ اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ شراب جو ہے وہ اس میں حرام کر دی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ فہل انتم منتہون، کیا تم منع ہونے والے ہو؟ اب بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم جو شراب پی چکے ہیں کیا اس کے اثرات
یا اس کے جو قبائح ہیں وہ بدستور ہمیں موجود رہیں گے کہ نہیں، کیا پوزیشن ہوگی. یہ تقریباً اس طرح کا معاملہ ہے کہ یعنی تبدیلی کعبہ جب ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے تو 16 مہینے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو منافقین تو ہر قسم کی خبریں، جو مخالفین ہیں وہ تو خبریں اڑاتے رہتے تھے کہ بھئی دیکھو عجب معاملہ ہے، ابھی تک 16 مہینے یہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد یہاں حکم آ گیا، وہ 16 مہینے کی نمازیں تو وہ ضائع ہو جائیں گی، وہ تو انہوں نے غلط طرف رخ کیا تھا. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، اصل بات تو حکم کی تعمیل ہے، اور وہ بھی یعنی جب حکم نہیں آیا تھا تو وہ نمازیں درست تھیں تمہاری، وہ تو رسول کا فعل تھا، رسول کی اطاعت میں لوگوں نے نمازیں پڑھی تھی. اور جب حکم آ گیا، اب اصل چیز جو ہے وہ وہاں مضمون بیان ہو رہا ہے نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تو وہاں بھی یہ 16 مہینے کی نمازوں کا وہ، یہاں بھی اسی طرح یہ ایک سوال تھا کہ بھئی اس سے پہلے، کیونکہ شراب، یہ میں تو شراب ہی کہوں گا، ظاہر ہے عام اصطلاح میں ہم شراب کہیں گے، حالانکہ شراب کا معنی وہ نہیں ہے. بہرحال تو وہ شراب پیتے تھے جس طرح کہ عام آج مغربی معاشرے میں پی جاتی ہے، ہر دسترخوان پہ موجود ہوتی ہے اور لوگ پیتے ہیں. لیکن اب جو حرمت آ گئی تو اب بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ دیکھو یہ شراب کی جو نقصانات ہیں یہ تو ہم میں موجود رہیں گے جو ہم استعمال کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو حرمت جب تک نہیں آئی تھی تو جو تم نے کھایا پیا وہ یعنی معاف ہے، اس کا کوئی وبال نہیں ہے تم پہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حکم نہیں تھا. اب جب حکم آ گیا تو اب تم تقویٰ کی روش اختیار کر لو اور زندگی یقین کے ساتھ گزارو اور عمل کرتے ہوئے، عمل صالحات کرتے ہوئے تم زندگی گزارو تو تم مقام احسان کو پہنچ جاؤ گے. یعنی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے سامعین کرام کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان جب دیکھیں یقین کے راستے پر چلتا ہے تو یقیناً اس کے مقامات بڑھتے رہتے ہیں. تقویٰ کی روش جب انسان اختیار کرتا ہے نا تو اس کے روحانی درجات اور مرتبے اور مقامات ظاہر ہے بڑھتے رہتے ہیں. اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ راستہ ہے اللہ کا اور یہ راستہ ہے روشنی کا. روشنی کے راستے پر جتنا بھی آپ بڑھیں گے، اندھیرے سے روشنی کا راستہ ہے. یہ اسلام کیا ہے؟ یہ اندھیروں سے روشنی کا راستہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے مومنوں کا. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من، ان کو لا علمی، جہالت کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر علم کے نور کی طرف، حق کے نور کی طرف لے جاتا ہے. من الظلمات الی النور. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ اندھیرے سے جب روشنی کا سفر کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اندھیرے چھٹتے رہتے ہیں اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ یعنی براق، مسئلہ براق بن جاتا ہے. تھوڑا سا میں اگر ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو اس بات کی وضاحت کروں کہ انسان کی دو حالتیں ہیں. انسان تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر. یہ فتنے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے انسانی قلب پر پے در پے نازل ہوتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی انسان اس فتنے کو قبول کر لے، میں مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں، فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا نُكْتَةً سودا. اگر کوئی وہ فتنہ شیطان یا فتنہ نفس یا وسوسہ شیطان کو قبول کر لے
اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ وسوسہ غلط قبول کر لے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے. یا اور جیسے جیسے وہ ایسے وسوسات شیطانی کو قبول کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا کے نفس کی عبادت کرتا رہتا ہے، شیطان اور نفس کی عبادت میں یعنی کہنا ماننے میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے دل جو ہے داغدار ہوتا رہتا ہے، سیاہ داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایک انسان اس کے اوپر کوئی وسوسہ آیا، کوئی نامناسب، اور اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے دل پر ایک سفید داغ لگ جاتا ہے. اب چونکہ وہ شخص مومن ہے اور وہ وسوسہ شیطانی اور وسوسہ نفسانی کو قبول نہیں کرتا تو اس کے دل پر وہ وسوسے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ظاہر کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو یہ ظاہری خیالات تو آپ کو تنگ کریں گے، وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، آپ سب کو رد کرتے چلے جائیں، آپ کے دل پر سفید داغ لگتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل بالکل براق بن جاتا ہے، بالکل اس پر کوئی سیاہی نہیں رہتی. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اللہ کا سفر ہے نا، یہ میں سب عام اور خاص لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا سفر ہے، روشنی کا سفر. آپ تقوی، ایمان اور تقوی دیکھیں، ایمان تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک روش ہے، ایک یعنی ایک ایسا محتاط رویہ اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی سفر ہوتا رہتا ہے سیدھے راستے کا. جو اللہ کا سفر ہے، نور کا سفر ہے، یہ نور کا سفر ہے. سامنے کرام تھوڑا سا مجھے رک کے میں چاہ رہا ہوں کہ مضمون جلدی سے ختم کر لوں، لیکن مضمون بڑا قیمتی بھی ہے اور بہت معلومات والا ہے. یہ جو انسان جب ایمان قبول کر لیتا ہے نا، مرد ہو یا عورت، اب یہ رواں دواں ہو جاتا ہے جب کہ وہ احتیاط کرتا ہے اور عمل صالح کرتا رہتا ہے، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے اور عمل صالح کرتا رہتا ہے، تو اس کا سفر جو ہے جاری و ساری رہتا ہے. اور یہ سفر جو ہے یہ نورانی سفر ہے. سبحان اللہ، یہ سفر ہے نورانی، روشنی کا سفر ہے، اور روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. ان کا ایمان جو ہے بڑھتا، یقین ایمان بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ویسے ہی دیکھیں یہ آیت ہے، بہت اس میں ایک حسین مضمون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم دیکھو جب مسلمان ہو گئے ہو تو اپنے ایمان کو اب آگے بڑھاؤ. اذا متقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. یہ دیکھیں تقوی کا لفظ جو ہے آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ آیا ہے، 3 مرتبہ کہ آپ تقوی کی روش اختیار کریں، یقین کر لیں، پھر عمل صالح کریں، پھر مزید آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں اور یقین مزید اضافہ کریں اس میں. یہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی کرتے چلے جانا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ آیت میں بتایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا، اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واحذروا. ہمارا کام بس یہ ہے، رسول کا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے چلے جانا ہے. اب اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا، تھوڑا سا توجہ سامنے، اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا تو اب آپ کے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. تقوی کی روش اور ایمان کا مطلب یقین،
جو آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے اور عمل صالح کرتے رہیں گے، تو آپ کے تقوی اور یقین یہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آئے گی کہ آپ مقام احسان کو پالیں گے۔ اب دیکھیں، ثم اتقوا واحسنوا، یہ آخری درجہ ہے تقوی، یعنی تقوی تو ہے، تقوی تو آپ کو رہتا ہے، لیکن یقین کی وہ کیفیت ابتدا میں کم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ یقین کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ اتنا یقین کیسے پیدا کریں، اور بات تو صحیح ہے، سوال تو صحیح ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ انسان تاریکی میں ہوتا ہے، وہ صرف یقین کر لیتا ہے کہ بھئی جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے، جو ہمیں آخرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ تمہیں لازماً ملے گا، اچھا یا برا، تو یہ بات تو سچ ہے اور دل کو لگتی ہے، تو اس وقت تو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ بات سچی معلوم ہوتی ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس کا نورانی ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ بہت قیمتی نقطہ ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ذرا غور سے سنیں، اور اس کا ایک سفر یہ سفر یقین کا ہے۔ میں خلاصہ کلام آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جو اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے اگر گزارنے لگتے ہیں تو اب آپ کا تقوی، آپ کا یقین یہ بڑھتا رہے گا آہستہ آہستہ۔ جیسا کہ روشنی کا آپ نے سفر شروع کیا، اندھیرے سے روشنی کا، تو پہلے یعنی تھوڑے سے آدھا اندھیرا چھٹے گا، پھر یعنی پرسنٹیج کے حساب سے، یعنی آپ نے ایک عمل کر لیا اور تو 10% اندھیرے چھٹ گئے، پھر آپ نے دوسرا عمل، دوسری رکاوٹ عبور کر لی۔ رکاوٹیں ہیں نا، نفس اور شیطان کی رکاوٹیں ہیں، معاشرے کی رکاوٹیں ہیں، 20% اندھیرے چھٹ گئے، پھر آپ نے مزید یہ عمل جد و جہد اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، آپ جد و جہد کرو، محنت کرو جس طرح کے حق ہے، تو یہ اندھیرے چھٹتے رہیں گے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا دوست اللہ ہے، اب وہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا، تو آپ کا کام صرف یہ ہے عمل صالح، یقین اور اس کے مطابق عمل، یعنی ایمان یقین کے تقاضوں پر اگر آپ عمل کرتے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، آپ کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا اور نور میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا اور آپ کے تقوی میں بھی اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ اندھیرے بالکل چھٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات جو ہے یہ بالکل سچی بات ہے، وَأَحْسَنُوا کے الفاظ ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب دیکھیں اس کا جو نقطہ عروج ہے اس 93 نمبر آیت کا، تو ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آخری مقام احسان ہے۔ جیسا کہ وہ میں آپ کو یاد دلاؤں، حدیث جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو یہ درجات ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن وہ جب عمل شروع کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، عمل شروع کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ ایمان پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایمان یقین گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے مسلم امہ کی، افراد کی، ان کے دلوں میں بالکل یقین نہیں ہے اللہ کے متعلق، قرآن کے متعلق، سنت رسول کے متعلق، یہ یقین سے خالی ہیں۔ جبھی تو دیکھیں ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے اور حضور کے طریقے کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا پر ہمارا یقین ہے،
تو ہم نے اب ساری جد و جہد کا رخ تو ہماری دنیا ہے، تو یہ ایک بہت یعنی بری چیز ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ محسنین میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ اس کا طریقہ نہایت آسان ہے کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ اب دیکھیں اندھیرے بھی بڑھتے رہتے ہیں، ابھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا، کچھ ہی دن ہوئے کہ ثم عموا وسموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وسموا۔ اس کا متضاد جو ہوتا ہے، اگر آپ اندھیروں کو قبول کر لیتے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، تو آپ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، پھر آپ چلتے رہتے ہیں، یعنی اسی راستے پر اگر آپ، تو آپ کے اندھیرے زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ثم عموا وسموا، پھر یعنی آپ کے اندھیرے، اسی طرح یہ دونوں مابین دیکھیں، ایک اندھیرے کا سفر ہے، ایک روشنی کا سفر ہے۔ اندھیروں کو اگر آپ نے، باطل کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، تھوڑی توجہ سامنے کا، باطل کو اگر آپ نے منزل بنا لیا زندگی کی، تو اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے۔ بہت اچھا مضمون ہے، لیکن افسوس سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑا سا اس پہ اور بھی بات کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑ لیا اپنا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پہ پہنچانا ہی ہے، باقی ذمہ داری تمہاری ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں اس کی ترجمہ بعد میں پڑھ لیں گے، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.